جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ہے، بلیسنگز اور ریوارڈز کتنے ہیں؟ دنیا کا دستور ہے کہ کام تھوڑا ہوگا تو ریوارڈ یا اس کا نفع تھوڑا ملے گا، کام زیادہ ہوگا تو اس کا نفع اور اس کا جو بھی ریوارڈ ہے وہ زیادہ ملے گا۔ مگر میرے رب کی رحمت کے نرالے انداز ہیں، اس کی کرم نوازی کتنی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ ود ان اے سیکنڈز بہت سارے درود پاک ہیں۔ درود ابراہیمی بڑا پیارا درود پاک، جو بھی درود پاک ہم پڑھتے کتنی دیر لگتی ہے، مگر فائدہ کیا ہے؟ 10 گناہ ڈیلیٹ کر دیے گئے، 10 نیکیاں ایڈ آن کر دی گئیں، اور اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوئیں۔ اٹ مینز اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں اور رحمت الہی میرے ساتھ رہے، کاروبار پہ جاؤں تو رحمت برستی رہے، واپس آؤں تو رحمتیں برستی رہیں، روڈ پر میں حفاظت سے رہوں، میرے بچے کہیں جا رہے ہیں تو وہ سیکیورٹی میں رہیں، تو یہ درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ جس کے ساتھ بلیف کریں اللہ کی رحمت ہو جائے نا، پھر کون سا وائرس، کون سی پریشانی، کون سی ڈیفیکلٹی آنی ہے؟ اللہ ہی تو ہے جس نے ہمیں بچانا ہے، اور اگر اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں تو خاص طور پہ اس پینڈیمک کے ماحول میں، اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں، اگر درود پاک کو ہم اپنا ورد بنا لیں، اور یہ ایک فضیلت میں نے بیان کی ہے، بلیف می، میں ساری رات درود پاک کی فضیلتیں بیان کرتا رہوں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سناتا رہوں کہ پریشانی کو دور کرنے والا، بیماری کو دور کرنے والا، مصیبت کو دور کرنے والا، روزی میں برکت ڈالنے والا، ٹینشن ریلیز کرنے والا، درود پاک کب کب کہاں کہاں کام آتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی جگہوں پر اس کو بیان کیا۔ لیکن آج پرابلم یہ ہے، فضول باتوں کے لیے بڑا ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے بڑا ٹائم ہے، ٹائم نہیں ہے تو ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ چلے پہلی بات تو آج کے اس بیان سے یہ سیکھتے ہیں اور نیت بھی کرتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم درود پاک کو اپنا ورد بنائیں۔ ایک اور ہم پر پتہ ہے مہربانی کیا کی گئی ہے، درود پاک کے لیے کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری، قبلہ روح ہونا ضروری، نماز کا ٹائم ہونا ضروری، بہت ساری چیزیں ہیں نا، لیکن درود پڑھنے کے لیے یقیناً باوضو پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے، زیادہ ادب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ لیکن آقا وضو بھی نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے کہیں بیزی بھی ہیں، اٹ مینز آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں اپنی، چلے ایک مثال دے دیتا ہوں، شاید کسی کو کام آ جائے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی بہت لمبا میسج سننا ہے، اب جب میسج میں سن رہا ہوں تو اس وقت میری زبان تو کوئی کام نہیں کر رہی نا، تو کیوں نہ مجھے پتہ یار یہ 4 منٹ کی کوئی ڈسکشن ہے جو مجھے سننی ہے، تو وہ سنتا بھی رہوں، اور اگر تسبیح نکال لوں تو شاید جب یہ 4 منٹ کمپلیٹ ہوں گے تو میرے 30-40 درود پاک بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو اگر ذہن بن جائے کہ میں نے فارغ اوقات کو، کہتے ہیں نا فل ان دا بلینکس، تو اگر میں اپنے اول تو اصولاً ہمیں اسپیشل ٹائم نکالنا چاہیے درود پاک کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارا ٹائم ایسا ہے جو ہم اگر ذہن بن جائے تو ذکر و درود میں صرف کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس گئے، گھر پہ گئے، ملنے سے کہا ذرا باہر بیٹھے میں 5-7 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اب ہم نارملی کیا کرتے ہیں، 7 منٹ کا ویٹ ہے، 8 منٹ کا ویٹ ہے، ہم نے نکالا موبائل اور اب جناب اسکرولنگ شروع ہو گئی، وہ 7 منٹ کے 17 منٹ بھی اب بعد آئے گا تو ہم بیزی ہوں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اگر میرا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ تقریباً 8 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ لی جاتی ہے،
تو یار یہ 8 منٹ میں میں ایک سورہ یاسین پڑھ لوں گا 10 قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا. میں 100 بار درود پاک نہ پڑھ لوں جتنی دیر مجھے ویٹ کرنا ہے. ہم اسی کو اب غور کرتے جائیں. ایئرپورٹ پہ ہم بورڈنگ کروا چکے ہیں, اب ہمیں انتظار کرنا ہے. کسی میٹنگ میں ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے, انٹرویلز ہیں. آج تو دنیا انٹرویلز کے اندر کیا کیا سیکھ رہی ہے, باقاعدہ اس پر پوری جس کو کہیں کہ تحقیق ہو رہی ہے. کچھ لوگوں نے ٹرانسپورٹیشن ٹائم کے اندر یونیورسٹی آف روڈ اور یونیورسٹی آن روڈ کی ایک اصطلاح جنم لے چکی ہے کہ لوگ ٹریول کے دوران سیکھتے ہیں, کلاسز جوائن کر لیتے ہیں. تو اگر میرا اور آپ کا بھی یہ ذہن بن جائے کہ جو چنکس آف ٹائم مجھے لائف میں ملیں اس میں اللہ کا ذکر کر لوں, درود پاک پڑھ لوں, تلاوت قرآن کر لوں, تو نہ جانے کتنی ساری نیکیاں میں اپنے نامہ اعمال میں ایڈ آن کر سکتا ہوں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈز نہیں لگے ان 3 جملوں کو کہنے میں. آپ میں سے بہت سارے مل اونرز ہیں, بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں. ایک بار سکون سے کبھی بیٹھیے گا ایسے ہی, اپنی منتھلی انکم کو ڈیوائیڈ کیجئے گا 30 سیکنڈز پہ کہ میں اگر مل فرض مہینے کے 5 ملین کماتا ہوں, بہت بڑی بات ہے, اللہ پاک جن کو نوازتا ہے, مہینے کے 50 لاکھ آپ کماتے, 1 کروڑ روپے بھی کمانے والا ہو, اب وہ بنائے کہ روز کتنے کماتا ہوں, 1 گھنٹے کے کتنے بنے, 1 منٹ کے کتنے بنے, اور پھر 30 سیکنڈز کے کتنے بنے. وہ چند روپے ہی ہو جائیں گے. 50 لاکھ والے کے بھی 30 سیکنڈز میں وہ چند روپے یا چند 100 روپے ہی بنیں گے. آپ 30 سیکنڈ میں کتنا کماتے ہیں غور کیجئے گا. اور آج آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کمایا ہے. ہم جتنے بیٹھے نا, ہم سب اپنی ویلتھ جمع کر لیں اور وہ ساری ویلتھ لے کر بھی ہم جائیں کہ چلیں مل کر ایک جنت میں درخت خریدتے ہیں. Anybody have power to buy a tree in heaven? ہم میں سے کسی کے پاس پاور نہیں ہے, مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. آج گھنٹوں موبائل لے جاتا ہے, گیمز کھیلتے ہیں لوگ, خامہ خواہی کی سرفنگ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں, الٹا گناہ پڑھ رہے ہیں. اگر یہ ذہن بن جائے کہ نہیں یار میں ایک سبحان اللہ کی تسبیح, ایک الحمدللہ کی تسبیح, ایک اللہ اکبر کی تسبیح, ایک کلمہ پاک کی تسبیح پڑھ لوں, ایک درود پاک. جس طرح کاروبار میں اپارچونٹی تلاش کرتے ہو نا, اس پینڈمک میں, اس لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں نے نئے وینیوز تلاش کر لیے کہ کاروبار اب جناب یوں نہیں یوں ہوگا, اب ماسک بنانے پڑیں گے, اب سینیٹائزر بنانے پڑیں گے, اب جناب کاروبار ان SOPs کے ساتھ ہوگا. ہم اپنی لائف میں جیسے ہی کاروبار اور دنیا میں چینجنگ آتی ہے ہم مولڈ ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ آخرت کے لیے بھی یہ ذہن بن جائے کہ جب تھوڑا سا مجھے ٹائم نظر آئے میں اپنی آخرت میں کوئی ایک چیز اور ایڈ آن کر لوں اور نیکی بڑھا لوں, کیونکہ وہاں مجھے یہی کام آنا ہے. تو بہرحال نیت کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ آج نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے, یعنی آج اگر دیکھا جائے نا, آج کی رات یہ بہت ساری قبولیت کی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. جہنم سے آزادی کا اشرہ بھی ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو اوقات, اسپیشل ٹائم فار دا ایکسیپٹنس آف سپلیکیشنز, دعاؤں کی قبولیت کے جو خاص اوقات ہیں, ان میں ختم قرآن بھی ہے, طاق رات بھی ہے, رمضان بھی ہے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حاضری بھی قبول فرما لے, ہماری مغفرت بھی فرما دے. جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے, اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے. ماہ رمضان جو خاص اسپیشلٹی حاصل ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے. اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا, اور پھر ماشاءاللہ تراویح میں ہم قرآن سنتے ہیں. اس لیے میں آج اپنے اس بیان کو انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا جو میں نے قرآن ہی کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام, راہ نجات, بیسیکلی میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کے کتنے معجزات ایسے ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سارے معجزات نازل ہوئے مگر ہم وہ دیکھ نہیں سکے. قرآن آج بھی ہمارے درمیان ہے, 1450 سال گزر گئے ہیں, ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہو سکا, زبر زیر پیش کا فرق نہیں آ سکا. اور کمال کی بات یہ ہے, آپ میں سے کچھ لوگ بک لورز ہوں گے, بک ریڈرز ہوں گے, ہمیں کوئی کتاب پسند بھی ہونا, 1 بار پڑھ لیں گے, ہم 2 بار پڑھ لیں گے, 3 بار پڑھ لیں گے. بہت فیوریٹ بک ہے, میں نے 3 ٹائمز پڑھی ہے, اس کے بعد کیا کریں گے, لائبریری میں رکھ دیں گے, مگر دل بھر جاتا ہے, پھر دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. قرآن 1000 بار پڑھ لیں دل نہیں بھرتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا ہے,
آپ جتنی بار سنیں وہ نیا لطف دیتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کوئی اچھا پڑھنے والا مل جائے, سننے والے کو سمجھ آئے نہ آئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اعجاز ہے قرآن کا جو دل پر ڈائریکٹ اثر کرتا ہے. اسی طرح دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھنا نہ آتی ہو اور وہ اسے یاد کر لے. آپ نے کبھی کسی میمن زبان والے سے فارسی کی کتاب اس کو یاد ہو, بہت مشکل ہے. پشتو زبان میں یاد ہو جائے بہت مشکل ہے. مگر قرآن وہ کتاب ہے کہ جو 5-6 سال کے بچے کو بھی زبانی یاد ہو جاتی ہے اور اس کے سینے میں آخر تک محفوظ رہتی ہے. اس قدر قرآن پاک کی جس کو آپ کہیں کہ خوبصورتیاں ہیں کہ اس کو بیان کریں تو ایک الگ چیپٹر ہے. مگر آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ بینگ اے مسلم میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے قرآن کے حوالے سے, اور ہم نے قرآن پاک سے اپنا کنیکشن کیسا رکھا ہے. آج رمضان آیا تو ہم نے تراویح بھی سن لی, کچھ قرآن پڑھ بھی لیا ہوگا. اب رمضان بالکل جانے کو ہے, اس کے بعد میرا اور آپ کا قرآن سے کنیکشن کیا رہتا ہے؟ حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہم مومنوں کے لیے ہے, مگر انفارچونیٹلی بہت بڑی تعداد قرآن سے دور زندگی گزارتی ہے. یاد رکھیے ہم نے قرآن کو پتہ کس طرح ٹریٹ کیا ہے. ہم ایکسپلور نہیں کرتے قرآن کو. ہم نے بہت ساری صورتیں, ہم میں سے بہت سو کو یاد بھی ہوں گی, سورہ یاسین پڑھ کے یاد ہو گئی ہوگی, سورہ ملک کئیوں کو یاد ہوگی, آخری قرآن پاک کی صورتیں یاد ہیں, مگر اس میں میسج کیا ہے, اس میں اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ یہاں میرا کوئی بھائی 25 سال 50 40 50 60 سال تک کے بھائی بیٹھے ہیں, اتنی لائف گزر گئی, ہم میں سے کون ہے جس نے پورا قرآن سمجھ لیا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹائم ہی نہیں ہے. اور قرآن اتنا بڑا نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے 40 سال چاہیے. اگر کوئی واقعی ذہن بنا لے تو وہ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے میں قرآن پڑھ لے گا تفسیر کے ساتھ. مگر ہم نے اس پوری لائف میں قرآن کو 6-7 مہینے بھی نہیں دیے, اور روز 2 گھنٹے دینے تھے, ایسا نہیں کہ پورے 12 گھنٹے دینے تھے. ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں آپ. ایک بوڑھی عورت تھی, بیمار تھی, اس کا بیٹا باہر گیا پیسے کمانے, بیٹے سے پیار بڑا کرتی تھی. بیٹا ہر مہینے اپنی ماں کو لیٹر لکھتا اور وہ بوڑھی ماں اس لیٹر کو دیکھتی, آنکھوں سے لگاتی, چومتی کہ میرے لال نے باہر جا کر بھی مجھے یاد رکھا ہے. پڑھنا آتا نہیں تھا, چوم کر اس کو ڈرا میں رکھ دیتی. 1 مہینہ لیٹر آیا, 2 مہینے 3 مہینے, ہر مہینے لیٹر آتا تھا. وہ ماں اس کو آنکھوں سے لگاتی تھی اور ڈرا میں ڈال دیتی تھی. اب لیکن وہ بیمار ہوتی گئی, کنڈیشن ورس ہوتی گئی, کھانے کو پیسے نہیں تھے, علاج کو پیسے نہیں تھے, وہ ڈاؤن ہوتی گئی اور آخرکار اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا. جب اس کے گھر کو چیک کیا گیا, صفائی کرنے والے آئے, ایک ڈرا کھولی تو اس ڈرا میں بہت سارے لیٹرز تھے, انویلپ پڑے تھے. جب ان انویلپس کو کھولا گیا تو ہر انویلپ میں اس کے بیٹے نے ماں کے لیے منی آرڈر بھیجا تھا, مگر اس بوڑھی ماں کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. وہ کہتی تھی بیٹے نے خط لکھا ہے, آنکھ سے لگاتی تھی, سر پہ رکھتی تھی اور پیار سے سجا کے رکھ دیتی تھی. اگر وہ سارے پیسے وڈرا ہو جاتے, اس کا بہترین علاج بھی ہو جاتا, اس کا گھر بھی بن جاتا, شاندار خوراک بھی ملتی, شاید وہ ماں بچ جاتی. آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ قرآن کو چومتے بھی ہیں, آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں, ہر نیا گھر لیتے وقت قرآن خوانی کراتے ہیں, اس کے بعد بڑی اچھی جگہ پر قرآن رکھ دیتے ہیں. یار نیا آفس لیا ہے, جلدی سے قرآن خوانی کرانی ہے, کیوں؟ برکت چاہیے. اچھا اس کے بعد ایک اچھا سا سیٹ چاہیے جو قرآن ہم نے آفس میں رکھنا ہے. ہم نے آج تک ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ اس کے اندر خزانے کون کون سے اللہ نے ہمیں دیے ہیں, اس کے اندر رب نے فرمایا کیا ہے, ہمارے لیے میسیجز کیا ہیں. مجھے بتائیے نا, اتنی زندگی گزر گئی, کس نے قرآن پورا سمجھنے کی کوشش کی کہ میں ایک بار تو سمجھ لوں میرے رب نے مجھے فرمایا کیا ہے. یاد رکھیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں, قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. یہ رمضان جا رہا ہے نا, اب قرآن سے دوستی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اب ہم بہت سارے لوگ ہیں جو سال میں ایک بار قرآن کھولتے ہیں, ایک بار قرآن پڑھتے ہیں. آپ غور کریں ہمارا اپنے موبائل اور سافٹ ویئر سے تعلق کیسا ہے. اب تو وہ اسکرین ٹائم سافٹ ویئر آ گیا نا, آپ رات کو سوتے وقت دیکھ لیا کریں کہ آج کا دن میرے موبائل نے مجھ سے کتنا ٹائم لیا. بلکہ ایسے سافٹ ویئر بھی جو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے واٹس ایپ دن میں کتنی بار کھولا, فیس بک کتنی بار آن لائن کیا, فلاں سافٹ ویئر کتنی بار آن لائن کیا. آپ حیران ہو جائیں گے, بلیف می آپ حیران ہو جائیں گے کہ کچھ سافٹ ویئر میں ہوں گے جو آپ نے دن میں 100 ٹائم یوز کیے ہوں گے, سینکڑوں بار آپ نے اوپن کیا ہوگا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوا ہوگا. یعنی کئی سافٹ ویئر روز آن لائن ہیں, مگر قرآن سال میں ایک بار آن لائن ہے. اور یاد رکھیے جب ہم قبر میں چلے جائیں گے نا, یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے, قرآن وہاں بھی آن لائن ہوگا. قرآن قبر میں نور کا کام دے گا, قرآن قبر میں شفاعت کرے گا.
مگر ہم قرآن سے دوستی نہیں کرتے. میں آج آپ کو کچھ ٹپس بھی دوں گا کہ آپ اسٹارٹ کہاں سے کریں. قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا اٹھانا ہے. اگر پورے قرآن کو دیکھیں گے تو پہلی باری میں لگے گا یار تو بہت بڑا ہے اور ٹائم لگے گا, پھر شیطان سستی دلا دیتا ہے. آپ 2-3 ٹارگٹس لے لیں اور اس پر کام کریں, انشاءاللہ آپ اب فیل بہت بیٹر کریں گے. پہلے تو میں آپ کو ایک تفسیر قرآن کا نام بتاتا ہوں. اصل میں ایک اور بھی شیطان بہانہ سجاتا تھا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کھولتے ہیں وہ 100 سال پرانی اردو ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, اتنی ڈیفیکلٹ اردو ہمیں پڑھنے نہیں آتی. تو آج کے دور میں ایک آسان اردو میں, بڑی سلیس اردو میں ایک تفسیر قرآن دعوت اسلامی نے جاری کی جس کا نام ہے تفسیر قرآن صراط الجنان. ٹھیک ہے, اور یہ 10 جلدوں میں 10 بکس ہیں اس کی. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے بعد ہم نے اس کو صرف کتابوں میں نہیں رکھا, ہم نے اس کو آن لائن کر دیا. PDF فارمیٹ میں موجود ہے, dawat-islami.net پر جا کر آپ اسے فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, کوئی فیس نہیں ہے. اور آسان کر دیا, اس کی اپلیکیشن بنا دی. آپ اپنے موبائل میں صراط الجنان تفسیر قرآن لکھ کے اپلیکیشن, آئی فون ہے آپ کے پاس اینڈرائڈ, ڈاؤن لوڈ کر لیں, کوئی فیس نہیں ہے. اس میں آپ کو پرٹیکولرلی کوئی صورت تلاش کرنی ہے, اس صورت کا کوئی ترجمہ تفسیر کرنا ہے, آپ روز کے 2-3 پیجز وہاں سے پڑھ لیں. ایک اور بہانہ بڑا ہوتا تھا, ایکسکیوز تھا, جناب اردو پڑھنا ہی نہیں آتی. آج کل بچے جو ہیں وہ انگلش جانتے ہیں, ان کو تو اردو سمجھ نہیں آتی, سن کے تو سمجھ آ جاتی ہے, پڑھنا نہیں آتا. انٹرنیشنلی بھی ہمیں یہ ایکسکیوز آتے تھے. ہم نے الحمدللہ تفسیر قرآن صراط الجنان جو کہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے, اس کو آڈیو ریکارڈ کرانا شروع کر دیا ہے. اب تک 50 صورتیں آڈیو آ چکی ہیں جو انٹرنیٹ پہ ہم نے ڈال دی ہیں. آپ گھر بیٹھے آڈیو سننا شروع کر دیں. تفسیر قرآن گاڑی میں جانا آتے وقت آپ سن سکتے ہیں, فارغ اوقات میں سن سکتے ہیں. تو اصل چیز یہ کہ ہم تو ہر وہ طریقہ آپ کو دے رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کی فنگر ٹپس پر قرآن اور اس کی تعلیمات آ جائیں. اب ایک اور میں نے آپ کو ٹپ دینی ہے, وہ یہ ہے کہ پورا قرآن یقیناً پڑھنا ہے. ٹارگٹ زندگی میں رکھیں اور 2020 کو قرآن ایئر بنا دیں کہ میں نے اس 2020 میں قرآن تفسیر کے ساتھ پورا پڑھ لینا ہے. لیکن اسٹارٹ کیسے کریں, میں آپ کو اس کا آئیڈیا دیتا ہوں. قرآن پاک میں 100 سے زیادہ, مور دین 100, 110 کے قریب قرآن میں واقعات ہیں, اسٹوریز آف قرآن, قصے قرآن کے. ٹھیک ہے, اور بڑے ہسٹوریکل ہیں, بڑے امیزنگ ہیں, حیرت ناک بھی ہیں, اور اس میں میسج بھی ہے ہمارے لیے. اچھا 110 آپ نے واقعات پڑھنے, پہلا ٹارگٹ آپ یہ لے لیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور دین 6600 آیات میں سے اپروکسیمیٹلی صرف 90 ٹائمز, اپروکسیمیٹلی 90 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے ڈائریکٹلی, یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو, او یو بلیورز. یہ تو مجھ سے خطاب ہے نا, میں ایمان والا ہوں, مجھ سے بات کی ہے میرے رب نے. وہ کیا کہا ہے وہ بھی نہیں پتا. آج فرینڈز کے میسج مجھ سے نہیں رہتے, میری پارٹی, میرا کسٹمر, میرا بڈی, وہ پہلے میسج کرے, میں نے پہلے سننا ہے. اللہ نے میسج دیا ہوا ہے, 40 سال کا ہو گیا, اب تک نہیں پڑھ سکا. یہ جواب کیا دیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں؟ یا اللہ ٹائم نہیں ملا تھا, میں بہت بیزی تھا, دوستوں میں بیزی تھا, بزنس میں بیزی تھا. اللہ نے ڈائریکٹلی بات کی ہے اور اونلی 90 آیات ہیں. ہم نے اس کے لیے آپ کے لیے کیا آسانی کی کہ اب ہم نے ان 90 آیتوں کو الگ کیا اور ایک نئی چھوٹی بک بنا دی. اس کا نام ہی یہ رکھا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اردو زبان میں 90 آیتیں آئیں گی, ترجمہ آئے گا اپروکسیمیٹلی, اس کی تفسیر آئے گی. ایک آیت اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنے میں آپ کو 7 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے. آپ روز کی 2 آیتیں پڑھیں, ود ان 45 ڈیز آپ یہ آیتیں ساری پڑھ لیں گے. اچھا پھر ان آیتوں کو بھی ہم نے ویڈیو ریکارڈ کرا دیا کہ چلے بھائی جو پڑھ نہیں سکتا اس کے لیے ہم نے مدنی چینل پر پروگرام کیا. اس پروگرام کا نام ہی ہم نے ہی رکھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام. آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. 110 جو قرآن کے تقریباً واقعات ہیں وہ سارے ہم نے ویڈیو ریکارڈ کرا دیے. ایک قصہ ہے قرآن سے, اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں, 12-15 منٹ کی کلپ ہے. اپنے بچوں کو بٹھائیں کہ بیٹا چلو آج قرآن کا واقعہ سنتے ہیں. حضرت یعقوب کا واقعہ, حضرت ایوب کا واقعہ, حضرت موسیٰ کا واقعہ, کائنات کی سب سے بڑی مہنگی گائے کون سی تھی. آپ قرآن کے ساتھ رہیں گے. اب کیا ہوگا جب کسی بندے نے اسٹارٹ میں 100 واقعات, 110 واقعات اور 90 یہ والی آیتیں پڑھ لی, اور یہ سب 3 مہینے میں ہو سکتا ہے, ود ان 2-3 منتھ ہو جائے گا. اب آپ کو یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ یار ایٹ لیسٹ میں نے قرآن کو کچھ ایکسپلور تو کر لیا, کہ جتنے واقعات تھے وہ پڑھ لیے, اللہ نے ڈائریکٹلی جو ہم سے بات کی تھی وہ میں نے کر لی. اب پھر میں قرآن کی صورتوں کو سمجھنا شروع کروں. بلیو می, آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. جو قرآن سے دوستی کر لیتا ہے نا, قرآن اسے بہت کچھ دیتا ہے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا, ڈائریکٹ اللہ کی رحمت برستی ہے. بلکہ یہاں تک احادیث میں آیا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے,
دعا مانگنے والے، قرآن پڑھنے والے کو دعا کرنے کا موقع نہیں ملا، تو فرمایا قرآن پڑھنے والے کو اللہ بن مانگے عطا فرما دیتا ہے، بیکاز ہی از بیزی ٹو ریسائٹ ان ریسائٹنگ آف قرآن، وہ اللہ کا کلام پڑھنے میں جو ہے وہ مصروف ہے۔ اور یہ اللہ کا کلام بیسیکلی پتہ ہے کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کمال کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے نا میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر یہ فیلنگز آ گئی نا کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ مجھ سے کلام فرما رہا ہے، اس کی رحمت مجھ پر براہ راست ہے، تو بلیف می آپ کی لائف کا جو سسٹم ہے وہ چینج ہوتا نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں کہ آپ اس کو کور کریں۔ ہم نے dawat-islami.net ویب سائٹ پر یہ سارے پروگرامز ڈالے ہوئے ہیں، قرآن کے ساتھ پلیز آپ انوالو ہو جائیں اور اپنی فیملی کو بھی انوالو کریں۔ اب میں آپ کو برکت کے لیے صرف ایک ہائی لائٹ بھی ہو جائے گی، ایک قرآن پاک کی سورت، اس کا ترجمہ اور اس کا میسج سمجھانا چاہتا ہوں۔ کئی بار امام صاحب نے پڑھی، کئی بار ہم نے سنی، اس میں میسج کیا ہے، اس میں سمجھایا کیا گیا؟ بلیو می یہ ایک صورت ہی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اس قدر شاندار پروسپیکٹس آف لائف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک صورت میں ہمیں عطا فرما دیا۔ اب میں پہلے اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ، اور پھر اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ قارعہ بیسیکلی کس کو کہتے ہیں؟ قارعہ علماء کہتے ہیں یہ قیامت کا ایک نام ہے، اور قارعہ کا ترجمہ بنتا ہے دل دہلانے والی، ہارٹ ٹریملنگ جس کو کہتے ہیں نا، دل ہل جائے جس سے، یہ لفظ قارعہ کا میننگ ہے۔ اور اب قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اب یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے قرآن میں، کئی جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک، یعنی اس کے معنی ہے کہ تم نے کیا جانا۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں کسی چیز کو انفسائز کیا گیا، کوئی بات تاکید کرنا مقصود تھی، ہمارے ذہنوں میں بٹھانا مقصود تھی، وہاں قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اس کو ڈبل ذکر کیا گیا اور کوسچن مارک کریٹ کیا گیا۔ القارعہ، دل دہلانے والی، مل قارعہ، فرمایا کیا ہے وہ دل دہلانے والی، وما ادراک مل قارعہ، تیسری بار، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی۔ سب کی اٹریکشن لے لی، سب کو متوجہ کر لیا کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل۔ اب قرآن کچھ بیان کرنے جا رہا ہے، کوئی بڑی بات ہے جس کو 3 بار بیان کر کے کوسچن مارک کریٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ وما ادراک ما القارعہ، اور اب اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ ہوگا کیا اس دن۔ یہ قیامت جو قارعہ ہے، جو دل دہل جائیں گے، اس میں ایسا کیا ہونا ہے؟ اب آگے قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ قرآن کہتا ہے اس دن لوگ کیسے ہوں گے؟ اب فرمایا جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ریننگ سیزن جب ہوتا ہے، بارش کا موقع ہوتا ہے، تو پروانے نکلتے ہیں، لائٹ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، پھر گر کے مر جاتے ہیں، کوئی ایگزیکٹ ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے پروانوں کی۔ اور قرآن نے یہی مثال دے کر سمجھایا کہ جب قیامت آئے گی نا، لوگ اس قدر حواس باختہ ہوں گے کہ کسی کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کدھر جانا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ ایسے گھوم رہے ہوں گے جیسے پتنگے پروانے پھیل جاتے ہیں۔ اور آج ہم کہتے ہیں یار دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل چیز جو ہے یہ ماؤنٹینز ہیں، کتنے بڑے بڑے ماؤنٹین کے رینجز کہلاتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے سنو اس دن کیا ہوگا، فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وہ دن ایسا ہوگا کہ جب یہ پہاڑ جو ہے نا یہ روئی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے پہلے زمانے میں رضائی دھنی جاتی تھی، اون جو ہے اس پہ ڈنڈی مارتا تھا وہ بندہ اور اس میں اون اڑتی تھی۔ تو قرآن نے اگزامپل دی کہ جس طرح یہ دھنکی ہوئی اون اڑتی ہے نا، جس کا کوئی ویٹ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ پہاڑ قیامت کے دن دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں کوئی خوفناک منظر میں اور آپ دیکھ لینا، کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے تو دل دہل جاتا ہے۔ اس کیفیت میں بندہ کچھ اور بھی نہ ہو تو ہی ٹینشن کافی ہے، مگر اس ٹینشن میں ایک اور کام ہونا ہے جو زیادہ مشکل ہے کہ اس دل دہلانے والی سچویشن میں اب سوال و جواب ہوں گے، اب اسکیل لگایا جائے گا، اب اعمال تولے جائیں گے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ دیٹ از دا میسج آف سورہ القاریہ۔ ابھی تک تو آپ کو سچویشن بتائی جا رہی تھی کہ وہ دن ہوگا کیسا، اس دن ہوگا کیا، اب کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔
اب قرآن فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو اس دن جس کی تولیں بھاری ہو گئی، جس کے اعمال نامے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کو ریوارڈ کیا ملنا ہے؟ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا کہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جنت کی نعمتیں مل جائیں گی اس کو، کیونکہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اس دن جس کی تولیں ہلکی پڑ گئی، نیکیاں کم گناہ زیادہ، اب کہاں جائے گا وہ؟ فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر وہی انداز جو سٹارٹ میں تھا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، ایک بار پھر کوسچن مارک، پھر انفسائز، پھر تاکید، سمجھ لو کیا ہے وہ جائے گا کہاں جس کی نیکیاں کم ہوں گی؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، what is هَاوِيَةٌ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، فرمایا نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ایک بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہاویہ کے بارے میں جو قرآن نے ڈیفائن کیا، یہ جہنم کا ایک نام ہے، قارعہ یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں only 11 آیات، it's take only 2 minutes to recite، 2 منٹ میں ہم تلاوت کر کے نکل جاتے ہیں، ورنہ یقین کریں بندہ ساری رات یہ پڑھتا رہے اور ساری رات روتا رہے کہ اللہ اس قیامت کے دن اگر میرے اعمال ہلکے پڑ گئے تو میرا بنے گا کیا؟ اس دن اگر میری یہ سارے بینک بیلنس، یہ ساری گاڑیاں، یہ سارے عہدے سب کسی کام نہیں آئیں گے۔ اتنا ڈیفیکلٹ ڈے ہے، قرآن بتا رہا ہے، اور احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو اسکیل کا معاملہ ہے نا اتنا نازک ہوگا کہ کسی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، گناہ ایک زیادہ ہوگا اور ایک نیکی کم ہوگی۔ بندہ اب ڈھونڈے گا کوئی دوست، کوئی ساتھی، اتنی عزت تھی میری دنیا میں، میرے اتنے فیس بک لائکس تھے، میں اتنا پاپولر تھا، میں جدھر جاتا تھا لوگ عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ارے آج تو کوئی نہ کوئی ایک نیکی دے دے گا۔ دنیا میں تو میں قرضہ دے لیتا تھا، لوگ میری آواز پر 50 لاکھ کروڑ دے دیتے تھے، میں لوگوں کو دے دیتا تھا۔ اب دوستوں سے پوچھے گا ایک نیکی چاہیے، کوئی جواب نہ دے گا، پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اینڈ آف دا ڈے بندہ کہے گا ماں سے زیادہ کون چاہنے والا ہے؟ بیٹا ماں کے پاس جائے گا، ماں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میری ماں مجھے ایک نیکی دے دے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے ماں کہے گی بیٹا میں آج تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ باپ بیٹے کو تلاش کرے گا اور باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا ساری زندگی تجھے کھلایا، تجھے میں نے پالا، تو نے میری عزت بھی کی، آج میرا ایک گناہ لے لے تاکہ ادھر سے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ احادیث کا مضمون ہے کہ بیٹا بھی باپ کو انکار کر دے گا، ابا جان میں آپ کی آج مدد نہیں کر سکتا، نو بڈی، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ پھر میں اپنی مدد خود کیوں نہیں کر رہا؟ میں خود اپنے نامہ اعمال کو انہینس کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں اس میں نیکیاں فل نہیں کر رہا؟ بالکل رائٹ آفٹر دس سورہ ایک اور سورت ہے اور کمال کی سورت ہے، کمال کا میسج ہے، آئیے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اور وہ ہے سورہ تکاثر۔ سورہ قارعہ کے بعد اللہ قرآن میں بالکل شارٹ سورت ہے مگر میسج دیکھو کیسا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھوں گا، تم میں سے جو رو جائے گا اس کو سن کر جس کے آنسو بہیں گے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ نبی پاک نے سورہ تکاثر پڑھی، کچھ صحابہ تو رو پڑے، کچھ نہیں رو سکے۔ نبی پاک سے عرض کیا حضور میں رونا نہیں آیا؟ پیارے آقا نے فرمایا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، جو رو سکے وہ رو لے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت بنا لے۔ یہ ہے قرآن کا ایکسنس، یہ ہے قرآن کہ جس کو نبی پاک اس طرح تلاوت کرتے اور صحابہ کو اس طرح سننے کا کہتے، مگر ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم نے جانا ہی نہیں ان صورتوں میں کیا کہا ہے رب نے۔ اب سنیں ذرا اس صورت کا میسج، الہاکم التکاثر۔ قرآن کہتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ لوگ پیسے جمع کرنے میں ہی لائف گزارتے رہے، یہ ایک بلڈنگ ہے تو 2 بن جائیں، ایک مکان ہے تو 2 بن جائیں، ایک فیکٹری تو 2، اور اسی دوران اچانک اطلاع آتی ہے کہ جناب فلاں کا انتقال ہو گیا، ارے وہ چلا گیا، اتنا بیلنس، اتنی بزنس چھوڑ کر۔ یہی تو قرآن میں کہا تھا کہ تمہیں غافل رکھا اور مال کی طلب نے اور انہینسمنٹ کے چکر نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پھر آگے قرآن کیا فرماتا ہے سنو،
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے. اگین ثم کلا سوف تعلمون, یقیناً تم جلد جان جاؤ گے. کیا جان جائیں گے؟ قرآن کیا دکھانا چاہ رہا ہے, کیا انڈرسٹینڈ کروانا چاہ رہا ہے؟ سنو, کلا لو تعلمون علم الیقین. ایک اور انفسائز, یعنی اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو پھر مال سے محبت نہ رکھتے, پھر دنیا کے پیچھے نہ بھاگتے. آگے فرمایا لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. قرآن کہتا ہے ضرور جہنم دیکھو گے, بے شک تم ضرور جہنم دیکھو گے. یہ پل صراط جو ہے نا, اس سے جو بھی گزرے گا وہ جہنم کو ویسے بھی دیکھتا ہوا جا رہا ہوگا, کیونکہ نیچے پل صراط کی آگ ہے اور گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. پھر آگے فرمایا بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے, یہ نہ سمجھنا دکھایا نہیں جائے گا. اور جو لاسٹ آیت ہے نا, بیسیکلی دس از دا مین میسج آف دس سورہ, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ اپنے مال کو جیسے چاہے خرچ کرے, جو زندگی گزارنی گزارے, کوئی کوشچن نہیں ہوگا. بندے سے اس کو جو مال دیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, عزت دی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث میں نبی پاک سے سوال ہوا کہ حضور یہ جو آیت ہے ہم سے کیا کیا پوچھا جائے گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھنڈا پانی بھی کسی کو دیا گیا ہوگا نا, اس کا بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہیں یہ دیا تھا, تم نے اس کو استعمال کیسے کیا, اس کا شکر کتنا ادا کیا. لیکن آج تو فکر ہی کوئی نہیں ہے. تو پلیز ان دونوں صورتوں کا میسج بھی دل میں بٹھائیے. پہلی صورت میں قرآن نے بتایا کہ اعمال نامے اگر کم ہو گئے نا مارے جائیں گے, اور دوسری صورت میں کہا کہ نعمتیں جو دی ہیں نا اس کا سوال ہونا ہے, مال کدھر سے کمایا, کدھر خرچ کیا, اپنا علم حاصل کیا یا نہیں کیا, اور حاصل کیا تو اس پر عمل کیا نہیں کیا, جوانی کیسے گزاری. آج لوگ اندھیرے میں کسی ملک میں جا کر گناہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, مگر ایک دن ہوگا جب جواب دینا پڑے گا. اللہ کرے کہ آج ختم قرآن کی اس محفل میں اس میسج کو ہم دل کی گہرائیوں سے محسوس کریں. اور میں پھر اپنی اسی بات پر آؤں گا. میں نے شاید 10 منٹ میں یہ دونوں صورتیں بیان کر دیں. اگر میں ہر صورت اسی طرح سمجھ کر پڑھتا رہتا, پھر بتائیے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اب کبھی امام صاحب سورہ قاریہ پڑھیں گے نا, اب آپ دیکھیے گا آپ کی کیفیت کیا بنے گی. اب آپ کو یہ ساری باتیں یاد آئیں گی اگر آپ نے یاد رکھی ہوں گی. اب کبھی آپ سورہ تکاثر پڑھیں گے یا سنیں گے تو شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے. یہی قرآن کا مزہ ہے, یہی قرآن کا سرور ہے, اور یہی قرآن سے ہم نے سیکھنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے. زندگی گزار دی قرآن سمجھا ہی نہیں. تو آج جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو مجھے ویورز دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر, جو بعد میں دیکھیں سوشل میڈیا پر مجھے دیکھیں, پلیز قرآن سے دوستی کر لو. قرآن پکڑ لیا, سمجھ لیا, پھر انشاءاللہ زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے